نیازی صاحب کیا بنا آج آپ لوگ؟ کافی ہنگامہ ہم کہہ سکتے ہیں لگا رہا جیل کے باہر. جی میں ابھی بھی وہاں موجود ہوں. ابھی بھی ہم اڈیالہ سے 1 کلومیٹر دور کھڑے ہیں جہاں خان کی بہنوں کو رکھا ہوا ہے حراست میں. یہ اڈیالہ روڈ ہی ہے جہاں کافی سارے تعداد میں لوگ موجود ہیں. دیکھیں ہم آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی پہ یقین والے لوگ ہیں. ہم نے ایک آرڈر کیا تھا جس میں جیل اتھارٹیز نے کنسنٹ دی تھی اور ایس او پی طے ہوئے تھے کہ خان کے ساتھ 6 لائرز کی میٹنگ ہوگی ٹیوزڈے کی اور اس کی فیملی کی, اور تھرسڈے کو جو دوسرے لوگ ہیں پالیٹیشینز ان کی میٹنگ ہے 4 لوگوں کی. اب دیکھیں کہ یہ 24 مارچ کو یہ فیصلہ ہوا. آفٹر دیٹ بینگ ترجمان پارٹی میں اور سلیمان اکرم راجہ جو اس میں کوارڈینیٹر تھے, ہم ایک لسٹ دیتے ہیں جیل اتھارٹیز کو کہ ان لوگوں کی ملاقات کرائی جائے, لیکن اس ہر لسٹ کو وائیولیٹ کیا گیا اور ہماری ملاقات نہیں کرائی گئی. اور اس کے ساتھ یہ ہوا کہ جیل اتھارٹی اپنی مرضی سے لوگوں کو بلاتی ہے جو ان کے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں. جو ہم لسٹ دے رہے ہیں اس لسٹ کے مطابق نہیں بلایا جاتا. آج ہم نے ایک اپنی پالیسی بنائی ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلے کے مطابق جو لوگوں کی ہم لسٹ دیں گے اگر ان کی ملاقات نہیں کراتے تو باقی لوگوں کو ہم نہیں جانے دیں گے, کیونکہ ہمارا فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا اور اس ہائی کورٹ کے عدلیہ کے فیصلے کے اوپر جیل اتھارٹیز اس کو وائیولیٹ کر دی اور اس سے ہم نے کنٹمپٹ بھی دائر کر دی ہے. نہ خان صاحب کی بہنوں کی 4 ہفتے سے ملاقات کرائی جائی رہی ہے, نہ میری ملاقات کرائی گئی, نہ سلیمان اکرم راجہ کی ملاقات کرائی گئی. اچھا سر, اگر آپ اجازت دیں تو میں یہاں یہ پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں پسندیدہ لوگوں کی ملاقات کروا دیتے ہیں, کون ہے پسندیدہ لوگ؟ آج کون تھے؟ دیکھیں آپ اندر سے جو نام آتے ہیں, میں لیگل بات کر رہا ہوں کہ جو میں لسٹ دیتا ہوں بطور ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اس لسٹ کے مطابق ملاقات نہیں کرائی جاتی. اب ادھر اندر بلائے گئے 2-4 وکیل اور بلائے گئے, بیرسٹر گوہر بھی تھا, علی ظفر بھی تھا, لیکن میں نے جو لسٹ دی اور کوارڈینیٹر نے دی جس کو خان صاحب نے بلایا اور خان صاحب نے کہا کہ جو لسٹ مجھے دی جاتی میں اپروو کرتا ہوں, بے شک باقی لوگ آئیں, لیکن جو میں لسٹ اپروو کرتا ہوں ان لوگوں کو بجائے اور لوگوں کو بلایا جاتا ہے. لیکن میں نے تو ان لوگوں کو نہیں بلایا, لہٰذا تو سر خان صاحب نے کن لوگوں کی لسٹ اپروو کی تھی؟ اس میں کون کون نام تھے؟ لسٹ تھی سلیمان اکرم راجہ, میرا نام تھا نیاز اللہ نیازی جی, اور اس میں ایک آصف نسوانہ تھے لاہور ہائی کورٹ بار کے صدر, اور ایک مبشر رحمان تھے ہائی کورٹ ڈسٹرکٹ بار لاہور کے صدر, مشال یوسف زئی تھی, اور اس میں ایک تھا چودھری ظہیر. ایک آدمی کو اس لسٹ میں بلایا گیا. دیکھیں ہم اب اور کہاں جائیں, ہائی کورٹ میں ہم کنٹمپٹ فائل کر رہے ہیں, وہ کنٹمپٹ نہیں لگ رہی. اچھا سر, پھر القادر کے کیسز نہیں لگ رہے. اب یہ جنگل کا قانون بنا ہوا ہے, عدلیہ جو ہے اس پہ 26 ترمیم کے بعد اس کی تمام پاورز جو عدلیہ کی آزادی وہ چھین لی گئی. 175(3) میں جو عدلیہ کو آزادی تھی اس کو ایگزیکٹو کے ماتحت کر دیا گیا ہے. تو یہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں یہ آئین کی بالادستی اور قانون کی حکمرانی کی جنگ ہے. سر معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ دیکھیں نا, اب آج آپ لوگوں کو جن کو آپ کہہ رہے ہیں خان صاحب نے بلایا ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی, تو اب آپ کی باتوں سے تو مجھے سمجھ یہ آیا کہ علی ظفر صاحب یا گوہر خان صاحب سے نہیں ملنا چاہ رہے تھے عمران خان صاحب, ان کو پھر اندر جانے دیا گیا. اب وہ کس کے پسندیدہ ہیں؟ میں بتاتا ہوں, قطعاً نہیں, مجھے نہیں پتا, کیونکہ جب جیل اتھارٹی یہ تو ان سے کوشچن کیا جائے کہ آپ کو ایک لسٹ دی, وہ خان صاحب کو لسٹ جاتی ہے, اس لسٹ کے مطابق آپ بلائیں. تو سر وہ گوہر صاحب انکار کرتے نا, جیسے علیمہ خان صاحبہ کو اگر جب علیمہ خان صاحبہ کو آج اجازت نہیں ملی, باقی بہنوں نے اندر جانے سے انکار کیا, تو گوہر خان صاحب یا علی ظفر صاحب کیوں نہیں انکار کر سکتے تھے اندر جانے سے؟ آج ہم نے یہ پالیسی بنا لی ہے کہ آئندہ جو لسٹ جائے گی اس لسٹ کے ہٹ کے کوئی آدمی ہم اندر نہیں جانے دیں گے, کیونکہ ایک لسٹ ہم دیتے ہیں, اپرووڈ لسٹ ہوتی ہے جو کہ ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق ہے. تو جیل اتھارٹیز اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتی؟ اس کے لیے ہم کنٹمپٹ فائل کر چکے ہیں. پہلی جو 4 انہوں نے وائلیشن کی. سر ویری کوئکلی یہ بتائیے گا کہ یہ جو آپ رول مجھے بتا رہے ہیں, سر یہ جو ویری کوئکلی بتائیے گا, یہ جو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اپنی پارٹی کے لیے رول بنایا, تو کیا چیف منسٹر گنڈاپور صاحب بھی اس رول کو فالو کریں گے یا ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ الگ ہوتی ہیں, اپنی مرضی سے ہوتی ہیں؟ دیکھیں جو ہم لسٹ دیں گے نا منگل کے دن ٹیوزڈے کو, میں اس کی بات کر رہا ہوں, ایک ٹیوزڈے کی لسٹ, ایک تھرسڈے کی.
مجھے نہیں پتا کہ اور کون ملتا ہے. مجھے چاہیے کہ میں نے ڈسپلن کو قائم کرنا ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے کو بار بار وائیولیٹ کیا جا رہا ہے. ہائی کورٹ اپنی کنٹمپٹ پٹیشن جو ہم نے دی ہے وہ بھی نہیں لگا رہی. تو اٹ مینس کہ عدلیہ جو آزادی ہے اپنے فیصلے کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکتی. اور وہ جو لوگ حراست میں آپ کے آج لے گئے تھے وہ کہاں اس وقت؟ ایک بات سن لیں, ہمارے پاس اور کوئی فورم نہیں ہے. بالکل ٹھیک. ملک میں کوئی قانون نہیں ہے. کیا لوگ پروٹیسٹ, اس کی بہنیں جن کو یہ موقع اس وقت یہ ایک جہاں پہ مارکی ہے اڈیالہ روڈ پہ, جہاں تو کافی سارے لوگ ورکر بھی اکٹھے ہیں اور وہ اندر مارکی کے اندر موجود ہیں. ان کی تینوں بہنیں اور ان کے ساتھ عالیہ حمزہ ہے اور 4-5 ورکر ہیں, اور ایک ہمارا حامد رضا صاحب اندر ہیں, اور ایک ہمارا MNA شفقت آوان جس نے کچھ بھی ایسی بات نہیں کی. آج سر ویسے پنجاب حکومت کی ترجمان نے یہ کہا کہ وہ اریسٹ نہیں کرنا چاہ رہے تھے, زبردستی سب چلے گئے پولیس کے ساتھ. دیکھیں پولیس نے اگر کوئی, دیکھیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر بہنوں کو نہیں ملنے دیں گے تو کیا بہنیں بیٹھ کے یہ نہیں کہہ سکتی کہ بھائی جتنے تک ہمیں نہ ملنے دیا جائے ہم نہیں جاتے. انہوں نے تو کوئی پتھر نہیں مارا. ان کا رائٹ ہے, آپ ان کے رائٹ کو, لافل رائٹ کو ڈینائی کر رہی ہے اسٹیٹ. بالکل ٹھیک. اسٹیٹ کرنا کیا چاہتی ہے, اسٹیٹ کیا کرنا چاہتی ہے اب, اور وہ لوگ جنہوں نے 8 فروری کو قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے. نیازی صاحب 47 کے لوگ بیٹھ کے یہ کر رہے ہیں ملک کے, وہ لوگ عوام کے ساتھ ہمارے ساتھ رانا احسان صاحب بھی ہیں, ترجمان وزیر اعظم صاحب کے. سر ان سے یہ پوچھتے ہیں, آپ بھی سنیے گا ان کا جواب. رانا صاحب سر, ہمیں آپ ہمیشہ کہتے تھے کہ جیل مینیول کے مطابق. میں کیونکہ اس ٹائم بہت اس میں ہوں, رش میں ہوں, رانا صاحب کا میں ریگارڈ کرتا ہوں, لیکن فارم 47 کے لوگوں کے سر وہ فارم 47 کے نہیں ہیں, انہوں نے تو الیکشن ہی نہیں لڑا تھا. میں ویسے کہہ رہا ہوں وہ تو بڑے شریف آدمی ہے سر, انہوں نے کوئی الیکشن ہی نہیں لڑا. آپ میرا ان کے ساتھ بھائیوں والا تعلق ہے, ہم اکٹھے بیٹھتے ہیں, لیکن میں اس گورنمنٹ کو جس کے پاس مینڈیٹ ہی نہیں ہے اس وزیر اعظم کے ترجمان ہے نا, تو میں ایسی بات کیا سنتا ہوں. سر جب آپ تو سن لینا اتنے, اگر آپ کے بھائیوں جیسے ہیں. رانا صاحب بتائیں سر, آپ جیل مینیول ہمیں ہمیشہ حکومت بتاتی ہے, تو یہ کون سا جیل مینیول ہے سر کہ علیمہ خان صاحبہ کی ملاقات نہیں ہو سکتی, باقی 2 بہنوں کی ہو سکتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ ملاقات تو آج بھی ہوئی. چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں بیرسٹر گوہر سے ملاقات کا وقت. دیکھیں میں وہی اگر مجھے عرض کرنے کی, دیکھیں آج بیرسٹر گوہر کی ملاقات ہوئی اور جو باقی 2 بہنیں ان کی بھی آپ نے کہا ملاقات ہو جائے. اب ایشو کیا ہے کہ مجھے تو جتنی انہوں نے یہ کہانی سنائی مجھے تو لگتا ہے کہ اٹر کنفیوژن ہے. دیکھیں عدالت نے کیا اسپیسیفائی کیا تھا کہ کون سی لسٹ ہوگی. اب یا تو دیکھیں یہ جو لوگ ہیں ملاقات نہ کرتے تو ہم کہتے کہ ملاقات نہیں ہو رہی. ملاقات فیملی کی بھی ہوئی, ملاقات چیئرمین پی ٹی آئی کی بھی ہوئی, ملاقات اس سے پہلے جو ہے وہ CM KPK کی بھی ہوئی, اس سے پہلے بیرسٹر جو سیف ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی. تو ملاقاتیں تو ہو رہی ہیں. اب کون سی لسٹ کے مطابق ملاقات ہوگی. اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ 14 سال کی سزا کاٹ رہے ہیں کرپشن کے اوپر, اور ہر منگل اور ہر جمعرات جو ہے وہ ملاقات کا وقت ہوتا ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ایک پروپیگنڈا یہ کرتے ہیں کہ جی ہماری ملاقات نہیں ہوئی, 4 لوگوں اوروں کی ہو گئی, تو یہ آپس میں ان کے اختلافات ہیں کہ کس کی ملاقات ہو رہی ہے. اچھی بات ہے انہوں نے اب یہ پالیسی بنا دی ہے کہ کوئی ملاقات نہیں کرے گے. دیکھتے ہیں کہ یہ PTI والے اس پالیسی کے اوپر بھی چلتے ہیں یا نہیں چلتے. بہرحال دیکھیں اگر ان کو لگتا ہے کہ جیل انتظامیہ ان کی بات نہیں سن رہی یا کوئی غلط کام کر رہی ہے, برعکس کر رہی ہے جیل مینول کے, تو بالکل یہ عدالت میں جائیں کنٹیمپٹ کے لیے. سر وہ یہی تو کہہ رہے تھے نا سر کہ عدالت کا آرڈر جو ہے وہ بھی جیل انتظامیہ دیکھیں اگر عدالت کا آرڈر امپلیمنٹ بظاہر, اب عدالت مثال کے طور پہ مجھے نہیں پتا کہ جیل انتظامیہ کا کیا موقف ہوگا, لیکن جیل انتظامیہ بتائے گی کہ علیمہ خان کے علاوہ 2 بہنوں کی بھی ملاقات ہوگی, وہ بتائے گی کہ جو چیئرمین PTI ان کی بھی ملاقات ہوگی, جو ان کی ملاقات کا سلاٹ تھا وہ فل گیا اور اس کے اندر دیگر لوگوں نے ملاقات کی. اب ایشو یہ کہ اس نے ملاقات کی, اس نے نہیں کی, ہماری لسٹ مانی گئی یا فلانی نہیں مانی گئی. تو یہ تو میرے خیال سے اب یہ ایسے نٹی گریٹیز جو ہیں یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گے. یہ ہر منگل ہر جمعرات یہ ڈرامہ لگا رہے گا. یا تو دیکھیں ان کو ایک تو چیز ریلائز کرنی چاہیے کہ خان صاحب جیل سے بیٹھے جماعت نہیں چلا سکتے. وہ جماعت اگر انہوں نے ہر سوال کا جواب انہی سے ہی پوچھنا ہے تو یہ مشکل ہو جائے گا, کیونکہ وہ سزا کاٹ رہے ہیں. نیازی صاحب آپ نے سنا رانا صاحب کی بات؟ میں رانا صاحب کی بات کا جواب دے دیتا ہوں شارٹلی. رانا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کون سی لسٹ ہے کون سی نہیں, میں بتا دیتا ہوں.
یہی مسئلہ آ رہا تھا تو اسلام آباد کا لارجر بینچ بیٹھا اور انہوں نے طے کر دیا، کوآرڈینیٹر مقرر کر دیا سلمان اکرم راجہ کو، اور جیل سپرنٹینڈنٹ جیل اتھارٹی نے کنسنٹ دی، ایس او پی طے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ یہ 6 وکلاء کی میٹنگ کی لسٹ دے گا کوآرڈینیٹر، اور اس 6 لوگوں کی ملاقات کرائی جائے گی، جو 6 لوگوں کو انہوں نے کہا ہائی کورٹ نے کہ 6 لوگ کی ملاقات کر سکتے ہیں۔ تو 6 لوگوں میں وکلاء کی ملاقات ٹیوزڈے کو یہ طے ہو گئی کہ وہ سلمان اکرم راجہ کوآرڈینیٹر کو جیل اتھارٹی کو دے گا، جو کہ ہم 1 دن پہلے دیتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی دیتے ہیں، اور ادر موڈ سے بھی ہم رجسٹری بھی کراتے ہیں اور اس کو ٹی سی ایس بھی کراتے ہیں، نمبر 1۔ اب اس لسٹ کو وائیولیٹ کر کے مجھے نہ بھیجنا، رانا صاحب کو بھیج دینا، تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اگر ہم نے لسٹ دی ہے تو اس کے مطابق ہمارا یہ ہے کہ ہم ایک لسٹ دے رہے ہیں، ہائی کورٹ کے آرڈر کے مطابق اس کو وائیولیٹ نہ کریں۔ جو ہمارا بندہ جانا بھی چاہتا ہے ہم اس کو نیکسٹ لسٹ میں ڈالیں گے۔ تو یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، کون کروا رہا ہے، یہ جواب یہ خود دیں گے۔ نمبر 2، یہ کہتے ہیں کہ خان جیل کاٹ رہا ہے ایک کیس میں۔ بھائی سوچ لو کہ خان کو آپ نے 100، آپ کا سائفر ختم، آپ کا عدت ہوا میں اڑ گیا، آپ کا سائفر جیسا کیس جو دنیا دیکھ رہی تھی وہ ختم ہو گیا جھوٹ پہ، آپ اس کیس کی بات کر رہے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کی جو سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں، اور جس میں خان صاحب اس کا بینیفیشری بھی نہیں ہو سکتا، اور خان صاحب کی مسز کا تو اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے، اور وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم کوشش کر رہے ہیں، وہ کیس ہی نہیں لگ رہا۔ آج ہم 20 دن سے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا کیس لگ جائے، اور روزانہ ہمیں کہا جاتا ہے چیف جسٹس صاحب کے پاس کہ آپ کا کیس لگا دیتے ہیں، ابھی تک نہیں لگ رہا۔ تو ہم جائیں کہاں پہ؟ ہمارے پاس تو عدلیہ آپ نے ایسی بٹھا دی، وہاں بھی سنا جا رہا ہے 180 جھوٹے مقدمات کا مقابلہ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں رول آف لا پہ، لیکن آپ نہیں سن رہے۔ یہ دنیا کو پتا ہے، آپ لوگوں کو کتنی دیر تک بے وقوف بنائیں گے؟ آپ کو تو 8 فروری کو پتا چل گیا ہے، آپ خان کے مقدمات جھوٹے جو کر کے بیٹھے ہیں، وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جھوٹے مقدمات کا ہی مقابلہ کر رہے ہیں، لیکن آپ روک کے بیٹھ گئے۔ آپ نے خان کے القادر کیس کا 2 مہینے تک ریزرو ججمنٹ کیوں رکھی؟ کیوں نہیں کیس کا فیصلہ سنایا؟ آج سناتے ہیں، کل سناتے ہیں، 4 تاریخیں آپ نے دی، تو یہ تو ساری چیزیں کلیئر ہو گئی ہیں۔ آپ بالکل ٹھیک سر، اب جب آپ بھی لینے دے رانا صاحب سے، اگر آپ جی ران صاحب اٹھو۔ دیکھیں القادر ٹریسٹ میں بینیفیشری بھی خان صاحب نکلے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے سر کہ ان لوگوں کی ملاقات ہوگی، پھر بھی نہیں ہوئی۔ دیکھیں پھر جیل انتظامیہ جو ہے اس کو بالکل امپلیمنٹ کرنا چاہیے آرڈر، اور اگر ایسا آرڈر ہے، لیکن اگر اس کلیئرٹی کے ساتھ آرڈر ہے تو ڈیفینیٹلی پھر سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو لسٹ ہے وہی امپلیمنٹ ہونی چاہیے۔ کیوں نہیں امپلیمنٹ ہوئی اس کا تو جواب جیل انتظامیہ دے گی، لیکن اگر ان کو لگتا ہے کہ وہ ایسے ہے تو بالکل ان کے پاس عدالت کا جو ہے وہ رستہ موجود ہے۔ اور اگر اب یہ کہہ رہے ہیں کہ عدالت کو بھی نہیں مانتے تو پھر تو یہ کہانی پھر تو ختم ہوگی، لیکن میرے خیال سے یہ عدالت میں جائیں گے تو ضرور اس میں کلیئرٹی آ جائے گی۔ اور میرا تو یہی موقف ہے کہ بالکل اگر اسپیسیفک اس طرح کا آرڈر ہے کہ لسٹ سلمان اکرم نہیں دینی ہے اور وہ لسٹ انہوں نے دی تو وہ امپلیمنٹ ہونی چاہیے۔ تو پھر پنجاب حکومت کے نیچے آتی نا، کہیں نہ کہیں حکومت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے۔ دیکھیں حکومت جو ہے وہ اٹ از، میں یہی آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ تو دیکھیں اٹ از، یہ روٹین ہے، ہر ہفتے 2 دن ملاقات ہونی ہے۔ اب یہ ان کا خیال ہے کہ یہ ایشو آ جاتا ہے روز کہ کس نے ملنا ہے کس نے نہیں ملنا۔ میں تو کہہ رہا ہوں کہ عدالت کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے، عدالت کے احکامات کی، اگر نہیں ہو رہی تو اس کے اوپر آئی ایم شیور اس کو چیک کرنا چاہیے، لیکن یہ عدالت کے پاس بھی جائیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے لیے یہ کوئی یہ فوکس ایریا نہیں ہے۔ ہم تو آج منڈلز کی کانفرنس ہوئی، ہمارا فوکس اس طرف ہے، خان صاحب سے کون ملنے جا رہا ہے کون نہیں ملنے جا رہا، خان صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اٹ از آل irrelevant اس وقت۔ اصل چیز ہے معیشت، ہمارا اس طرف فوکس ہے۔ بہرحال یہ عدالت میں جائیں، اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر اس طرح کا اسپیسیفک آرڈر ہے وہ امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔